مثل عیسیٰ کے آنے کی بات تو تب کرے یا کسی دوسرے آدمی کو عیسیٰ تو تب مانے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے ہوں، جبکہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہود کے شر سے بچا لیا اور آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ خود زندہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو آنے کی ضرورت کیا ہے یا بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن کریم کو اس پہ گواہ ہے۔ جب ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی نہیں مانتے تو پھر ہم کسی اور کو عیسیٰ کیسے مانیں یا کسی اور کا مثل کیسے مانیں؟ قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے پر اور قرب قیامت آنے پر خود گواہی دیتا ہے۔ اس پہ احادیث مستقل طور پر موجود ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس میں 100 سے زائد احادیث کو جمع کیا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو لہذا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور قرآن کریم کی آیات بھی بہت ساری ایسی ہیں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور قرب قیامت آنا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اب اس بھی بہت دلائل ہیں، ہم کچھ دلائل آپ حضرات خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا اس سلسلے میں پہلی آیت ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جو اہل کتاب ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے دین اسلام قبول کر لیں گے، جبکہ آج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں، اس لیے عیسائی حضرات ابھی تک اسلام پہ آئے نہیں، اور وہ اپنے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مزعومہ دین بنایا اس میں اڑے ہوئے ہیں۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوتے اور یہ عیسیٰ ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ عیسائی ایمان لے آتے۔ اس سے معلوم ہے یہ بھی عیسیٰ نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام وہ فوت بھی نہیں ہوئے۔ تو اور ان حضرات کا ایمان لانا انشاءاللہ قرب قیامت ہوگا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کی واضح دلیل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آج لوگ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر رہنا اور پھر زمین پر آنا یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے بڑے آسان الفاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کرایا۔ اس حوالے سے فرمایا اللہ پاک نے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ رب العزت کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک زمانہ تک آسمانوں پہ رہے اور پھر زمین پہ تشریف لائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک زمانہ تک آسمان پہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس لفظ کو دو طرح پڑھا گیا ہے، علم بھی اور عالم بھی، دو قراتیں ہیں اس میں۔ اگر عالم ہو پھر تو صاف نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کی نشانی تبھی بن سکتی ہے جب قرب قیامت تشریف لائیں۔ اگر قرب قیامت تشریف نہیں لاتے اور پہلے ہی ان کا فوت شدہ ہونا مان لیا جائے، پھر آپ قرب قیامت کی نشانی کیسے بن سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ اگر یہ لفظ علم ہو تو پھر بھی جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ایک واضح دلیل ہے اپنا حیات ہونے پر۔ پس منظر میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی ذات بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو ذات اس بات پہ قادر ہے وہ قیامت کے وقوع پر بھی قادر ہے۔ جب یہ بات ہے
تو قیامت کے وقوع پر قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اس پس منظر میں پیش کیا تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت، ایک قیامت کی نشانی ہونے پر دلیل ہے، اور وہ نشانی تب بھی بن سکتی ہے جب کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانا جائے کہ وفات آپ کی نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے باتیں کریں گے بچپن میں، یعنی گود میں، پنگوڑے میں اور کہولت کی عمر میں۔ آپ نے چھوٹے ہونے کی حالت میں جو باتیں کیں وہ بھی دوسرے سے، دنیا سے انوکھی ہیں۔ کہولت میں جو باتیں کریں گے وہ بھی دنیا سے انوکھی ہیں۔ ایک دن کا بچہ نہیں بولتا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے بھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد سمیا، ہم جو ہے اس بچے سے کیا بات کریں؟ ہاں جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھ کو کتاب عطا کی، مجھ کو نبی بنایا۔ یہ وہ بولنا ہے جو عام بچہ نہیں بولتا، اور کہولت کی عمر میں بولیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہولت کی عمر ابھی وہ دھیڑ پن والی نہیں ملی تھی کہ آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اگر کہو کہ اس وقت فوت ہو گئے تھے، کہولت کی عمر تو ان کو ملی نہیں۔ کہولت کی عمر وہی ہوگی جب تشریف لائیں گے اور آ کر ایسی بات فرمائیں گے کہ جو آج تک کسی نبی نے نہیں کی ہوگی، کہ ہوں میں نبی، ہوں میں رسول، لیکن نبی ہونے کے ساتھ، رسول ہونے کے ساتھ میں دین اسلام پر خود بھی عمل کروں گا اور تمہیں بھی کراؤں گا، قرآن پر خود بھی عمل کروں گا اور تمہیں بھی کراؤں گا۔ یہ ایسی بات ہے۔ کوئی نبی نبوت ملنے کے بعد نبوت سے معزول نہیں ہوتا، رسالت ملنے کے بعد کبھی رسالت سے معزول نہیں ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو نبوت اور رسالت سے معزول نہیں ہوں گے نبی اور رسول، لیکن ساتھ عمل کریں گے شریعت محمدیہ علیہ صاحب والسلام پر۔ تو لہذا یہ بھی آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر واضح دلیل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے یہود کے اس پراپگنڈے اور غلط نظریے کی تردید کی۔ یہودی کہتے تھے کہ انا قتلنا مسیح ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، قتل بھی نہیں کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، سولی بھی نہیں چڑھایا، معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا۔ وہ آدمی جو مخبر تھا، منافق تھا، جس نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے آ کر یہ منافقت کی اور بتلایا کہ آج گھر میں ہیں، اس کو بطور سزائے قتل کر دیا گیا، معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا۔ اور فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاں پر اٹھا لیا۔ دیکھو یہ آیت واضح الفاظ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھا جانے پر واضح دلیل ہے۔ ملحدین بسا اوقات اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں بر رفعہ اللہ الیہ سے مراد رفع درجات ہے، ان کو خود آسمان پہ اٹھایا جانا نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر رفع درجات اس سے مراد ہو تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت رہ جائے گی؟ رفع درجات تو تمام نبیوں کا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو اور نبیوں کو نہیں حاصل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت شاہ فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو وجاہت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی وجاہت عطا فرمائیں گے۔ اب دنیا میں وجاہت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے نہیں ملی، اس لیے کہ آپ کا کوئی ظاہری اقتدار آپ کے پاس نہیں تھا۔
بلکہ یہود آپ پر طرح طرح کے الزام لگا کر آپ کو مختلف کیسوں میں پھنسائے ہوئے تھے، اور شہید کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ دنیا میں وجاہت اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جب آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت آپ کو اقتدار عطا فرمائیں گے، ان یہودیوں پر پھر آپ کی وجاہت قائم ہوگی، یہی یہودی پھر اپنا منہ چھپاتے پھریں گے اور یہ سب کے سب دجال کے ساتھ قتل کیے جائیں گے۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں وجاہت عطا فرمائیں گے ان یہودیوں پر۔ اب وجاہت اگر وفات مان لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو وجاہت تو پھر نہیں ملی، تو یہ حیات عیسیٰ پر واضح دلیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، جس وقت کے یہودیوں نے آپ کے متعلق طرح طرح کے ہتھ کنڈے کیے، پروپیگنڈے کیے، اور انہوں نے 4 قسم کے عزائم تھے ان کے، تو ان کا ایک عزم یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کریں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف دیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ختم کریں گے۔ یہ 4 پروپیگنڈے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنائے تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان 4 سے محفوظ فرمایا اور اپنے نبی سے 4 وعدے فرمائے۔ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انہوں نے کہا تھا نا گرفتار کریں گے، فرمایا انی متوفیک ورافعک الی، آپ نے یہاں اوپر اٹھا لیں گے، ہاں جی، اور مطہرک من الذین کفروا، تکلیفیں بھی نہیں دینے دیں گے، اور موت کا مالک تو میں ہوں، موت ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کے ماننے والوں کو ختم کر دیں گے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو قیامت تک میں ان کافروں پہ غالب رکھوں گا۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے 4 وعدے کیے، اور ہم کہتے ہیں 4 سچے ہوئے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور نہ ہی آپ کے ماننے والے ختم ہوئے، اس وقت سے آج تک آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر واضح دلائل ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وفات مانے تب کسی نئے عیسیٰ کا تصور شروع ہوگا نا، بھی نیا عیسیٰ آئے گا تو وہ عین ہے یا اس کی مثل ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہم وفات کے ہی قائل نہیں، قرآن زندہ کہتا ہے، احادیث میں زندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت سے پہلے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب یہ صاف الفاظ موجود ہے، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے تو پھر اب نئے آدمی کا تصور کہاں سے آ جائے گا؟ ابن مریم آئیں گے، وہی ابن مریم جو بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر بھی آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، صحابی کی یہی تو تعریف ہے۔ تو لہذا اس دور کے جو لوگ ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنے والے لوگ، ہاں جی، آپ سے استفادہ کرنے والے لوگ، خاص طور پہ یہ لوگ تابعی کہلائیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی نہیں ہوئی تو پھر ہم کسی نئے آدمی کے متعلق کیسے مانیں کہ کوئی اور آدمی آئے گا؟